وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14 15 حصہ پنجم 26 37 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا آخرت پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے. یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کر لو. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، یعنی مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ثم لا یرتابوا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ،
اپنی جانوں اور مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ الحجرات کی آیات 14 اور 15 پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس میں یا تو ہم ان دیہاتی لوگوں کی طرح ہیں جو کہ اس وقت اس میں مخاطب ہیں، یا ہم سچے مسلمان ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ مومن جو ہے یا اسلام جو ہے وہ یقین اور عمل کا نام ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس وقت آج کی اگر ہم بات کریں 2022 کے مسلمانوں کی، تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے، تو یقین نہ ہو تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ انسان بغیر یقین کے کام نہیں کرتا، اور یہ بات بھی یعنی نوٹ کر لیں کہ انسان کا عمل اس کے یقین کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے تو یقین بھی دنیا پر ہے، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے رویوں، اخلاق، اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ تو بڑا فرق ہے۔ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے کہ عمل کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یعنی یقین والے لوگ اور جن کا یقین نہیں ہے ان کی اعمال اور باتوں میں بڑا فرق ہوگا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ زبانی دعویٰ کرنے والوں کو آیت نمبر 14 میں مومن تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ ان کا یقین نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ آیت نمبر 14 میں دونوں چیزیں، یعنی مطالبہ ہے عمل کا، اطاعت کا، ان تطیعوا اللہ، تو عمل یقین نہ ہو تو وہ عمل نہیں ہو سکتا جو کہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کلی اطاعت چاہتا ہے، اللہ کلی اطاعت چاہتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم تو نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ عمل ناقص ہوگا اگر ایمان یقین نہ ہو، تو ایمان تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ سے بنیادی طور پہ کہوں کہ اگر یقین نہ ہو تو اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا، مخلص نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا، اسلام آج کے بارے، آج کی جو صورتحال ہے، ہمیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ تو یقین تو پھر ختم ہو گیا نا۔ تو یقین نہیں ہے تو پھر اخلاص نہیں پیدا ہو سکتا، دین اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکتے آپ۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو فقط اللہ ہی کی، یہ ایک مطلب بنیادی نقطہ ہے۔ قل اللہ اعبد، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں نے دین یعنی زندگی اس کے لیے خالص کر لی ہے، یعنی زندگی اس کے لیے خالص کر لی ہے۔ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے،
میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے۔ مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہمارے تو ہر کام میں مفاد پرستی ہے۔ پہلے ہم ہر کام میں اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، دین میں خرچ کر رہا ہوں، میرا کتنا فائدہ ہے۔ منافق جو ہے دین میں خرچ کو تاوان سمجھتا ہے اور وہ اخلاص سے پیسے نہیں خرچ کرتا، نہ مال خرچ کرتا ہے نہ جان خرچ کرتا ہے۔ منافق کے جب خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا قرآن میں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا۔ یہ منافق جو خرچ کرتا ہے، منافق کون؟ آج کا مسلمان۔ یہ دین میں اگر خرچ بھی کرتا ہے تو اس کو تاوان سمجھتا ہے، مغرمن، بس پیسے دیے نہیں اور گئے نہیں، یقین نہیں ہوتا نا۔ صدقات پہ ہمارا یقین نہیں ہے، صدقہ۔ بہرحال میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ یعنی آج کا میرا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نام ہے یقین کا اور یقین کے مطابق عمل کا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ عمل کیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، اپنی مرضی سے نہیں، نئی نئی چیزیں نہیں نکالنی دین میں۔ ہمیں تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی نا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج کل تو بہت سی ایسی چیزیں ہم نے خود شامل کر لی ہیں دین میں، میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن ایسی ہیں چیزیں کہ ہم نے اس کو دین بنا لیا ہے، دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں بات مختصر ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بس قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ایک آیت تھوڑی ہے۔ دین مطلب زندگی، اخلاق اللہ کے لیے۔ ہمارے تو دیکھیں، میں ایک عام سادہ سی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے، مفاد پرستی ہے، کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہماری ترجیح دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور جب یقین نہ ہو تو ترجیح تو نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بات بھی ذرا نوٹ کریں نا آپ، چونکہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے تو آخرت تو اب ہماری ترجیح بن ہی نہیں سکتی۔ ہمارا ہر کام میں نفسانیت ہوگی اور دنیا داری ہوگی اور مفاد پرستی ہوگی۔ یہ کام میں کر رہا ہوں، اس میں میرا کتنا فائدہ ہے؟ آپ کا دل پھر سخت ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ اللہ تعالیٰ نرم دل ہے اور نرم دلی کو پسند کرتا ہے، اور کما قال ایسی کوئی مفہوم بنتا ہے نرم دلی۔ تو یہ یعنی جو ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو نرم دلی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ باتیں تھوڑی سی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نوٹ کریں۔ یہ جو ہم دو آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں وہ دعویٰ ایمان کرتے ہیں، جو بھی ہیں، دیہاتی ہیں شہری ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لم تؤمنوا، تمہارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر الفاظ کے جو صحیح معنی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں یا اس طریقے سے آپ قرآن کی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر تھوڑی سی آپ کی عقل سمجھ کام کرے گی۔ ہم تو روایتی طور پہ ترجمے کرتے ہیں، اور آپ آتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو،
لیکن کہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ اب یہ روایتی ترجمہ ہے جو کہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ کو معنی بھی تو جاننے ہوں گے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے، عربی اصطلاحات ہیں، اس کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ بس یہ ترجمہ اگر آپ اپنے ذہن میں کریں تو یہ ساری آیت پھر آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگی۔ دیہاتی آتے ہیں، کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اب میں اپنی طرف سے اصطلاحی معنی کر رہا ہوں، تو دیہاتی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یقین کر لیا، ہم یقین والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا تو یقین ہے ہی نہیں، صرف یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں، ہم نے اسلامی حکومت کا وجود تسلیم کر لیا ہے، ہم فرما بردار ہو گئے ہیں اسلامی حکومت کے۔ یہ ترجمہ بھی تو ہے نا، یہ تو غلط نہیں کیا میں نے ترجمہ۔ دیہاتی آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو یقین ہو گیا ہے، آپ کہہ دو کہ تمہارا تو یقین نہیں ہے، تم صرف یہ کہو کہ ہم اسلامی حکومت کے تابع ہو گئے ہیں، اسلمنا، سر جھکا دیا ہم نے۔ اب ہم نے یہاں مسلمان کا وہ کر لیا ہے، اسلمنا، بلا من اسلم وجہہ۔ دیکھیں قرآن ہی سے قرآن کی آپ تفسیر ڈھونڈیں نا، بلا من اسلم وجہہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا۔ تو ایک تو یہ بھی ہے نا، مسلمان، اب سر کا سب لوگوں کا سر جھکا ہوا ہے، اور دعویٰ ہے سر جھکانے کا، لیکن ہم سب اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ یعنی آج کی تاریخ میں اگر آپ یہ کہیں، آج کا مسلمان یہ کہے کہ میرا سر تو جھکا ہوا ہے، میرے تو یقین ہے، تو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں۔ تو اگر یہ جو میں نے جملہ بولا نا، اگر اس میں عربی لفظ استعمال کروں تو پھر یہ بنتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں۔ لیکن اگر آپ اس اصطلاحی ترجمہ ہو کریں، میرا سر تو جھکا ہوا ہے اور میں مومن ہوں، ایسا تو نہیں ہے، ہم سب کا یہ حال نہیں ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی بندگی پر ہے، نہ رسول کی پیروی پر ہے، نہ آخرت کے وجود پر ہے، ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے، جو یعنی ہم کیوں آخر سوچتے نہیں ہیں، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو ایک روایت سمجھ لیا ہے، جیسا کہ آج کا ہندو اپنے مذہب سے بے خبر ہے، آج کا عیسائی اپنے مذہب سے بے خبر ہے، یہاں تک کہ ہمارے یہاں جو فرقے بنے ہوئے ہیں، چند ایک باتیں، یعنی دیوبندیوں کی چند ایک باتیں ہیں اور وہ بس انہی باتوں پر وہ کرتے ہیں نا، یا بریلویوں کی کچھ چند ایک باتیں ہیں، باقی حقیقت دیوبندیت کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنی یعنی اصل مسلک سے واقف نہیں ہے، نہ بریلوی واقف ہے، نہ اہل حدیث واقف ہے، بس چند ایک جو سنی سنائی باتیں ہیں۔ باپ دیوبندی ہے تو جی ہم تو دیوبندی ہیں، بیٹا کہتے ہیں ہم تو 15 سال کا بیٹا ہے، سال کے طور پہ 16 سال کا 15، کون سا مسلک ہے؟ ہم تو دیوبندی ہے، باپ دیوبندی ہے، باپ بریلوی ہے، ہم تو بریلوی ہیں، باپ اہل حدیث ہے، ہم تو، باپ اہل تشیع ہے، ہم تو شیعہ ہیں۔ دعوے کرتے ہیں، بس صرف دعوے ہیں، اصل میں کوئی دین ایمان نہیں ہے ہمارا، صرف دنیا دار ہیں بس۔ دیکھیں یہاں ایمان، یہ یقین، دل سے یقین کرنے کو اللہ، دیکھیں اس میں ایک جملہ یہ بنا رہا ہوں میں اللہ کی عطا سے، اللہ کا جو پیغام ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لائے ہیں،
اگر وہ آپ جان گئے اور آپ کا یقین آ گیا، اب آپ کا عمل اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اگر یقین نہ آیا تو آپ کا عمل اس کے خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ نہیں معلوم آج کے مسلمان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے۔ جانتے نہیں ہیں تو یقین کیسے آئے گا؟ بس دیکھیں، ایک ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور میں پاکستان کی بات کروں تو ماں باپ اپنے آپ کو علامتی مسلمان کہلواتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، باپ بوڑھا باپ ہے، نوجوان بیٹا افسر ہے، لیکن وہ راشی ہے۔ باپ جو ہے وہ داڑھی واڑی رکھی ہے، بڈھا ہو گیا ہے، بیٹا جو ہے زبردست رشوت کا بازار کرم کیا ہے اپنے دفتر میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ۔ روایات ہیں۔ ہم اصل میں دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا آخرت پر، نبی، اسلام، قرآن، آخرت، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، بالکل نہیں۔ سنی سنائی باتیں ہیں، بڑی پڑھائی باتیں ہیں۔ دین کی حقیقت کیا ہے بسا اوقات ممبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اسی لیے تو وہ ہمیں کہانیاں سنا رہے، اگلے جمعے کے لیے کچھ کہانیاں تیار کر رہے کہ میں کیسے وہ آدھا گھنٹہ تقریر کروں گا، اور جوشیلی، یا تو وہ اختلافی باتیں کرے گا، یا کچھ کرے گا، یا کچھ کرے گا، یا قصے کہانیاں سنائے گا، یا وضو کے سنتیں اور فرائض بیان کرے گا، یا مسائل بنائے کرے گا، بس زکوٰۃ اتنی دو، یہ کرو وہ کرو۔ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ یہی ہمارا وہ رہ گیا ہے۔ دین ایک تو یہ ہے، یعنی دیکھیں، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، آج دین بیان نہیں کیا جا رہا، اور جو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے ہمیں فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کہتا ہے تم نے میلاد منانا ہے، دوسرا کہتا ہے تم نے نہیں منانا، تم نے قبروں پر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جانا، تم نے یا رسول اللہ کہنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا۔ اسی میں ہمیں الجھا دیا گیا، تفریقہ بازی میں۔ دیکھیں، اصل دین تو بندگی کا نام ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا ہوگا، وہ چیز نہیں ہے۔ قرآن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ مدرسوں میں قرآن، فہم قرآن کے لیے ٹائم بہت کم ہے، ترجمہ، گرامر، حدیث کے الفاظ، لیکن روح نہیں ہے۔ روح دین سے نکل چکی ہے، یعنی ہم نے چھوڑ دی ہے، اور بس ظاہری۔ جب مدرسے میں کوئی داخل ہوتا ہے، یہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، پہلے وہ مخالف فریقے کے عقائد بیان کرتے ہیں، پھر ان کے خلاف جو دلائل ہیں وہ دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا مسلک صحیح ہے، اور یہ جو مخالف ہے اس کا یہ مسلک ہے، اس کے خلاف یہ دلائل ہے۔ میں نے خود سنم ہے، جو طالب علم ہے وہ انہوں نے مجھے ایسا کہا ہے۔ بہرحال یہ تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ دیوبندی مدرسے سے فارغ ہونے والا دیوبندی ہی ہوگا، وہ اس اساتذہ اکرام اس کے تربیت کریں گے کہ بھئی ہمارا مسلک A1 ہے اور یہی ہے، بس یہی ناجیہ ہے۔ بہرحال میں اپنی یہ بات کی طرف آتا ہوں۔ اسلام نام ہے یقین اور جد و جہد کا، محنت کا۔ یہاں پہ جو آیت نمبر آگے آیت آ رہی ہے نا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ دین کی تشریح ہے، صحیح تشریح ہے۔ انما علماء جانتے ہیں، انما حصر ہے، فقط مومن تو وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہو اللہ پہ کہ منزل اللہ ہے اور راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس میں شک نہ ہو۔ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے تو یقین کیسے ہوگا؟ اور شک کی تو پھر بنیاد، یعنی شک تو ختم ہی ہو گیا۔ دیکھیں، ایک چیز آپ کو پتہ چل جائے پھر آپ شک کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کیا۔
تو شک کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمارا تو یقین یعنی دین کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. دین کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. دین ہے کیا, کس لیے ہے, میں کون ہوں, منزل کیا ہے. آپ دیکھ لیں عام, میں دیکھیں عوام کی بات کر رہا ہوں, خواص کی بات نہیں کر رہا, جو بھی ہے. تو عام تو کوئی بھی نہیں جانتا. ایک بچہ 15-20 سال میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, یہ کر لیتا ہے, وہ کرتا ہے. دین کو وہ نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے. رسمی بحثیں ہوتی رہتی ہیں, 2-4 لوگ یہ ساتھی مل جائے تو کوئی موضوع چھیڑ کے بس ہر ایک آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ دین کو جانتا ہوں. ایسے باقی تو دیکھیں یہ جو تقاضے ہیں دین کے, وہ نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہم کانوں کو ہاتھ لگا کے اس مجلس سے واپس آ جاتے ہیں, یا روایتی طور پر اس مجلس میں شامل رہتے ہیں. ہاں جی, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. مسلک وہی ہے اپنا. اللہ والا بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہم سب دنیا والے ہیں. دنیا دار بننے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں, اور ہم دنیا میں کھو گئے ہیں. آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے. موت کے بعد زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے. پھر اللہ سے ملاقات, سوال جواب, یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اس بات پہ آپ غور کریں نا. دیکھیں یہ 2 آیات ہیں, بڑی اہم ہیں. اس میں ہمارا حال موجود ہے, یا تو ہمارا یقین ہے یا نہیں ہے. اب جو میں یعنی جو بات میں کر رہا ہوں وہ آیت نمبر 15 کے بارے میں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. شک, ہمارا تو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ قرآن کی مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھیں شک ہو نا کہ اس پانی میں زہر ہے یا نہیں ہے, تو ہم تو پانی کو نہیں مانتے. جو ہدایت ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس کی عمل سے ہم کہہ رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول ہمارے بارے میں شکوہ کریں گے, انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا, دور کر دیا تھا. آج قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے. اور یہ باتیں میں دیکھیں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ خواہ کسی پہ الزام دھروں یا ایسا یا ایسے منفی باتیں کروں. تو جو بات ہے ہی نہیں تو وہ میں کیسے آپ کو کروں کہ بھئی آپ تو سچے مسلمان ہیں اور بس فکر نہ کریں اور جنتی ہیں اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی اور بس یتیموں کا خیال رکھو اور یہ کرو اور نماز پڑھو 5 وقت, یہ بس تمہارا بیڑا پار ہے. ایسے ہی ہے, نماز روزے کو ہم نے دین سمجھا ہے. آپ دیکھ لیں نا, لوگ دنیا دار ہیں, کہتے ہیں بس نماز روزہ ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا, وہ روزے رکھنے شروع کر دیے, اور بس یہی ہے دین. ہم نے بس نماز روزے کو سمجھ لیا. آپ نے نہیں سمجھا اور آپ نے حقیقت کو سمجھ لیا ہے, تو میں آپ سے مخاطب ہی نہیں. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔